جو احتجاج ہوا ہے اس حوالے سے پاکستانی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کی مرکزی تنظیم جو ہے وہ پوری دنیا یا اوورسیز پاکستانیوں کی تمام تنظیموں کو ریگولیٹ کرتی ہیں, یہ انسریبل ہیں. اب اتنا بڑا فیصلہ ہے, اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہے یا آپ کی مرضی نہیں تھی تو آپ ان کو منع کرتے کہ ہمارے حالات پاکستان میں ایسے مظاہروں سے ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. شکاگو میں لاسٹ ایئر جب گئے تھے آرمی چیف صاحب تو اس وقت مجھ پہ یہ الزام دھرا گیا کہ میں نے وہ ایجوٹیشن کی کال واپس لی تھی, وہ میرا فیصلہ نہیں تھا, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے میڈیا کو بتایا تھا. اب یہ جو فیصلہ ہے یعنی یہ کس طرح کی پارٹی کی تنظیم اور ڈسپلن ہے. آپ کہتے ہیں یہ ان کا کیا طرح ہے اور یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے یا تو آپ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے کہ ہاں جی ہم اون کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بتاتے کہ بھئی باہر آ جائیں, یہ کام نہ کریں. یہ منافقت ہیں, یہ ریاکاری ہے, اور یہ اس طرح کے اگر آپ فیصلے کریں گے. لندن میں احتجاج ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے کسی بھی ملک میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیل ہوگا اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ خان پہ ڈالی جاتی ہے, وہ پی ٹی آئی پہ ڈالی جاتی ہیں, اور اس کی قیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کو چکانی پڑتی. دیکھیں میری دلی خواہش ہے, آپ لوگوں نے دیکھا 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک ہم نے اس دور میں جب خوف کی اور ظلم اور جبر کی جو ہے گٹھا ٹوپ اندھیرے تھے, اس وقت پاکستانیوں کو ہم نے جگایا اور اٹھایا. لیکن اس وقت اکیلا تو میں نہیں تھا, یہی یوتھ تھے میرے ساتھ, خواتین تھی میرے ساتھ, لائرز تھے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے. ان لوگوں کا کیا اثر کر دیا انہوں نے, یعنی جن لوگوں نے یہ ڈیلیور کرنا تھا, جن لوگوں نے یہ تحریک چلانی ہے, سب کو آپ لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا. میں اس صورت میں خان کے لیے دل کڑتا ہے, جلتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ ہر وہ فیصلہ پی ٹی آئی میں وہ کروایا گیا ہے جس کا ڈائریکٹ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. گزشتہ 1.25 سال میں پی ٹی آئی کی حالت آپ دیکھیں نا, گزشتہ 1 سال قبل ہماری احتجاج کی طاقت کتنی مضبوط تھی, اور آج کوئی احتجاج کی بات کرنے کی بھی جرت نہیں کر رہا ہے. تو لہٰذا اگر مجھے انہوں نے بلانا ہے تو 2 باتیں ہیں. پہلی بات, میرے ساتھ بار بار زیادتی کی ہیں, پہلے اس پہ حساب کو. میں نوکر نہیں ہوں کسی کا, اور نہ میں کوئی اتنا گرا ہوا ہوں کہ ہر وقت محنتیں کروں. 3 دفعہ آپ نے نکالا, بھائی اب اس کا پتہ نہیں ہے, دوبارہ جاؤں گا 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے. صرف یہ ہے کہ اگر غلط نکالا ہے تو یہ زیادتی جو ہیں یہ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ میں پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کو کہہ سکتا ہوں کہ احتجاج کے لیے قوم کو بھی نکال سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں. پاکستان کو احتجاج کی ضرورت ہے. یہ دیکھو نا ملک کی کیا حالت بن گئی ہے, یعنی آپ لوگوں کو خود, آپ صحافی ہیں, گھٹن محسوس نہیں ہوتی ہے, نہ آپ حقوق ہمارے محفوظ ہیں, نہ قانون کی حکمرانی ہے, انصاف متروک ہو چکا ہے. بالکل یہ ماحول تو صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے حقوق کو ایزرٹ ہی نہیں کرتے ہیں. گولیاں چلائی نومبر کے مہینے میں, آج میں عدالت گیا تھا, اس میں الزام تراشیاں یا ایف آئی آر ہمارے خلاف ہیں کہ ہم نے رینجر کو مارے ہیں. اتنی بھی کوئی اندھیر نگری ہوتی ہے. لطیف چترالی کو جو ہے 10 سال قید سزا دے دی گئی ہے. کس چیز میں کہ رمنا تھانہ, اس بیچارے نے رمنا تھانہ دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی جس ملک میں مہنگائی کو آپ دیکھیں نا, بجٹ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں. مہنگائی آنے والے 15 دنوں میں آپ کو مزید اندازہ ہوگا کہ یہ جو انفلیشن کا ریشو بتا رہے ہیں حقیقت میں یہ انفلیشن کتنی ہے. مہنگائی یہاں پہ ہے بداونی پورے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے. کامیابی ہمارے کھاتے میں کامیابی کوئی نہیں ہے. بدامنی ہے, بدتخوری ہے, دہشت گردی ہے, ظلم و جبر ہے, حقوق کی پامالی ہے. یہ حکومت جو بجٹ پاس کر رہے ہیں یعنی پورے قوم کو ماموں بنا رہے ہیں. یہ مینڈیٹ چور ہیں, جیلی
ایم این ایس کو بٹھا کے انہوں نے کہتے ہیں جی ہم، یعنی یہ پوری قوم کو آپ معمول بنا رہے ہیں. آپ پھر بتا رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں. پاکستانی جانور نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے. کشمیریوں کی مثال آپ نے دیکھی نا، واپڈا کے بجلی کے بلوں پہ انہوں نے کیا اشر کر دیا. قوم کو نکالنے کے لیے آپ کے پاس منطق ہونی چاہیے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. یہ جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے صفوں پہ انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، ان کے پاس تو بس چوڑے چوڑے بیان ہیں. نہیں یہ پاکستانیوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو شخص جیل میں پڑا ہوا ہے اور 2 سال یہ گرمی کی حالت دیکھے، اللہ حاضر و ناظر ہے. پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کوئی شخص اس کی انٹیگریٹی پہ سوال نہیں اٹھا سکتا ہے.